ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر 2 سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی حسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں، کہاں سے سند لاؤں؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول میں سے ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور مجوسی سردار کے پاس گئی۔ وہاں جا کر اپنا تعارف کروایا تو اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان بچیوں کو لے آؤ، رات سرد ہے۔ خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ہوئے خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو یہ سردار کہتا ہے کہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اسلام کی کوئی سند تو پیش کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سند ہی مانگ لی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس سردار کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا، شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگ پڑا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ سردار نے کہا مجھ سے 300 دینار لے لو اور ان کو میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا بھائی میں نے تو بن دیکھے کا سودا کیا تھا اور اب تو میں دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دونوں دیے، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں تو ایمان لا چکا ہوں بھائی، میرا تو سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس کیسے کر سکتے ہیں جس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعارف کروا دیا۔ پیارے دوستو، کیسا زبردست پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بعض چھوٹے چھوٹے فیصلے ایسے کر بیٹھتے ہیں جن کے اوپر ہمیں ہمیشہ پچھتاوا رہتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کیجئے، اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ یاد رکھیں یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔